سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ایرانین سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، ایلیمینیٹ کر دی گئی ہے قیادت، جو کہ کی گئی ہے، بلکہ ایک نہیں دوسری درجے کی قیادت بھی، تو یہ ابھی تک اس ڈسٹرکشن کے باوجود how Iran is still able to sustain and contain herself and still able to attack on Israel and the countries in Gulf. یہ بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے جی، ویری امپورٹنٹ. سب لوگوں کے ذہن میں یہی ہے، میرے ذہن میں بھی تھا. میں نے اس کی تھوڑی سی ریسرچ کی تو بڑے حیران کن انکشافات میرے سامنے آئے. اسٹڈی یہ بتاتی ہیں کہ 2003 میں ایران کے میجر جنرل محمد علی جعفری انہوں نے آبزرو کیا کہ 2 ہفتے کے اندر عراق کولیپس ہو گیا، کیونکہ ان کی سینٹرل لیڈرشپ جو تھی اس کو نشانہ بنایا گیا تھا جان وارڈن کی تھیوری کے مطابق. انہوں نے پھر اگلے 3 سے 4 سال جو IGRC کا اسٹریٹجک اسٹڈی سینٹر ہے اس میں گزارے اور نئی ڈاکٹرائن تشکیل دی، اور اس کے بعد یہ 2007 میں RGC کے کمانڈر لگ گئے. اس ملٹری اسٹریٹجی کے مطابق انہوں نے ساری فورس کو 31 کمانڈ میں کنورٹ کر دیا. ہر کمانڈ انڈیپینڈنٹ بناتی گئی، اس کا اپنا انڈیپینڈنٹ کمانڈر ہے، اس کو اپنا اسلحہ دیا گیا، اپنی فاسٹ کرافٹ بورڈ دی گئی ہیں، اس کی اپنی وار فائٹنگ اسٹریٹجی ہے. مزے کی بات ہے اس کمانڈ کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. کانسٹیٹیوشن جو 110 شک ہے ان کی 1979 کی، وہ اجازت نہیں دیتی ہے نہ پریزیڈنٹ کو، نہ جوڈیشری کو، نہ گارڈین کونسل کو، نہ آرمی کو، یعنی کہ نہ RGC کمانڈر کو. کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا سوائے ایک شخص کے، اور وہ ہیں سپریم لیڈر. اور یہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ اگر سپریم لیڈر کو شہید کر دیا جائے تو ایران جنگ کیسے کرے گا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 9 دن سپریم لیڈر نہیں تھے، لیکن ایک پرفیکٹ وار ایگزیکیوٹ کی گئی. اب ہر کمانڈ ایک گلف کنٹری کو فیس کرتی ہے، یا کوئی کمانڈ اس کو فیس کرتی ہے سمندر کو. اب آپ بتائیں کہ ایک کمانڈ سرنڈر بھی کر جائے تو 31-30 کمانڈ جو ہیں ان کو کون کرے گا، کہے گا. یعنی کہ جو نیا آیت اللہ ہے صرف وہ اس کی کمانڈ مانیں گے. اور نئے آیت اللہ آپ جانتے ہیں ان کے والد والدہ، ان کی بیگم، ان کے بیٹے، ان کی بہن، ان کے بہنوئی اور بھانجے کو شہید کر دیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اب ان کمانڈز کو کیا دیں گے آرڈر؟ سو دیٹ از وائی ایران سے سرنڈر کروانا از آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل. پھر ان کمانڈز نے جو بسیج ان کی نیچے کی آرمی اس کو گاؤں کے لیول تک لے گئے ہیں. سو ناؤ پریکٹیکلی آپ اس کنٹری کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ جو ایک آٹو پائلٹ پہ کمانڈ چل رہی ہیں، اور وہ کوئی ڈس اوبے نہیں کر رہی ہیں، بلکہ وہ اوبے کر رہی ہیں جس مقصد کے لیے وہ بنائی گئی تھیں. آج اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرتا ہوں. اکثر یہ سوال لوگ آبجیکشن کے طور پہ کرتے ہیں کہ ایران نے پراکسیز کیوں بنائی. دیکھیں، پہلی پراکسی حزب اللہ بنی تھی جب صابرہ شتیلہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا لبنان میں، جس میں ہزاروں لوگ ایک کیمپ میں وہ ملیشیا کرسچن ملیشیا نے مار دیے تھے، اور اوپر اسرائیلی فوجی کھڑے ہوئے تھے. اور اس کے بعد 1999 2002 اور 4 میں ایران نے یہ آفر کی تھی سب ملکوں کو کہ آئے مل جائیں، مل کے اسرائیل کا مقابلہ کریں. تو اگر سب لوگ اس کے ساتھ جاتے تو شاید یہ پراکسیز نہ بنتی. اب اگر عراق میں ان پراکسیز نے امریکنز کے اوپر اٹیک کیا تو دفاع کے لیے کیا تھا. انہی پراکسیز نے سیریا میں تو خود وہاں پہ دیکھا، انہوں نے بشار الاسد کو ایک تقویت دی وچ از کنٹروورشل، لیکن جیسے ہی یہ ختم ہوئیں اور نئی لیڈرشپ آ گئی تو پرسوں اس نے اسرائیل اور امریکہ کے حق میں بیان دے دیا. سو یہ ہے ان کی اسٹرینتھ جس کی وجہ سے یہ اب تک قائم ہے، اور اس لیے میں نے آپ کو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے شاہد اختر صاحب جو آپ نے بیان کی ان اسٹریٹجی کو سامنے رکھتے ہوئے. آبویسلی آپ کا شعبہ ہے، بہتر آپ روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن ایک جنیرک پرسیپشن یہ ہے ورلڈ وائڈ، سینٹ کام ہے، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوتی ہے، سینٹرلائز کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے دنیا کی جدید آرمیز کے اندر، فوجوں کے اندر. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حالانکہ کانسیپٹ تو اس کے ادر وے اراؤنڈ ہے کہ سینٹرلائز کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے یہ گیج کیا تھا کہ سب سے پہلے لیڈرشپ کو جب کیا جاتا ہے سینٹرلائز کمانڈ سسٹم میں تو آپ پیرالائز ہو جاتا ہے پورا کنٹری، ڈیسیژن میکنگ نہیں رہتی. انہوں نے بہت ہی ہوشیاری سے، اینڈ دس از دی اونلی سسٹم ان دی ورلڈ، انہوں نے اس کو ڈسپرس کروا دیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک اپنی کمانڈ جو ہے، جو اس کو پری ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی دی گئی تھی، اس کے مطابق کتنا پرفیکٹلی ایگزیکیوٹ کر رہی ہے اس وار پلان کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ٹاپ کمانڈ اگر آپ نہ بھی کرے، ایلیمینیٹ ہو بھی چکی جو امریکہ بھی دعویٰ، تو اس کے باوجود جو نیچے 31 آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو کمانڈز ہیں پاسداران انقلاب کی، یہ اپنی اپنی جگہ قائم اور دائم ہیں، ان کے اپنے اپنے اہداف ہیں، اپنا اپنا کمانڈر ہے، سیپریٹلی یہ منور کر رہی ہیں، یہ دے ڈونٹ فال انڈر اینی سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، یہ مطلب ہوگا؟ جی بالکل ایگزیکٹلی یہی مطلب. بالکل ٹھیک. اچھا اب ذرا
امریکی صورتحال کا بھی جائزہ لیتے ہیں نا کہ امریکہ نیریٹو کبھی کہتے ہیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ آج بھی کہہ رہے ہیں، کچھ دیر پہلے جب ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں اس سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایکسیوس نامی ادارے کو انٹرویو دیا جہاں پہ کہا کہ پریکٹیکلی دیر از نتھنگ لیفٹ ٹو اٹیک ان ایران. تو یہ امریکہ کا جو نیریٹو ہے، کبھی یہ کہنا کہ ایران ہم پہ حملہ کر سکتا تھا، کبھی کہنا رجیم چینج کرنی تھی، کبھی یہ کہنا کہ وہ نیوکس بنانے کے بالکل قریب آن پہنچے تھے، کبھی یہ کہنا ابھی اسٹل پلنٹی آف ٹارگیٹس آر لیفٹ، اور اب یہ کہنا کہ وہاں پہ عملی طور پر ٹارگیٹ ہی نہیں ہے. یہ what exactly is their actual plan, sir? I am unable to digest or understand. دیکھیں ان میں سے ان کا کوئی بھی نیریٹو نہیں تھا جس کو یہ ایک سموک سکرین کے طور پہ بتا رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں لے کے جاتا ہوں. 2006 میں 2004 میں کارنیگی انسٹیٹیوٹ نے ایک رپورٹ پبلش کی تھی جس میں اس نے ایک گریٹر مڈل ایسٹ کا نقشہ دیا تھا. اس میں اس نے ترکی کو شامل کیا، اسرائیل کو شامل کیا، سارے مڈل ایسٹ کو کیا، پاکستان، ایران، افغانستان، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سینٹرل ایشین ریپبلک بھی تھیں. بلکہ اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو 80s میں تو جو جمی کارٹر کے تھے NSA نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، دفاعی مشیر، انہوں نے بھی ایک بیلکن کا اسی قسم کا برزنس انسٹیٹیوٹ کا نام تھا، ایک دیا تھا ماڈل. اب اس کے مطابق کارنیگی کے انہوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ وہ خطہ ہے جس کے اندر ایک پولیٹیکل اویکننگ آ رہی ہے، اور اس اویکننگ کے نتیجے میں دنیا ملٹی پولر میں کنورٹ ہو جائے گی. سو ہمیں اس خطے کو کنٹرول کرنا ہے، اس کی ایلیٹ کی سوچ کو کنٹرول کرنا ہے، اور جب ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے تو ہم اس سے اپنے اہداف حاصل کر لیں گے. اب وہ اہداف جو ہیں وہ ہے ایکچولی ان کا پلان، جو نیریٹو جو ہے وہ کیا ہے. اس میں سب سے پہلے ہے کہ انرجی کے ریسورسز کو کنٹرول کرنا ہے، نیچرل ریسورسز کو کنٹرول کرنا ہے، چائنا کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے بعد جو ڈالر ہے اس کی سپریمیسی رکھنی ہے. بٹ کوائن کو ایسے منور کرنا ہے کہ اس کو اپنے مقصد کے لیے جب چاہیں یہ یوز کر لیں. پھر اپنا ہرمز پہ کنٹرول کرنا ہے، ظاہر ہے انرجی کی میں نے بات کی. پھر بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہے میں اس کو لنک کرتا ہوں، اور افغانستان کو امبولڈن کرنا ہے تاکہ BRI اور CPEC یہ سارے منصوبے جو ہیں یہ اس میں کامیاب نہ ہو سکیں. اب یہ کون سی فورسز ہیں جو یہ کر رہی ہیں؟ یاد رکھیں یہ فورسز کے اعلیٰ کار ہیں نیتن یاہو اور ٹرمپ. ٹھیک، یہ وہ فورسز ہیں جو ایپسٹین فائل میں سامنے آئی ہیں. یہ فورسز ہیں جو امریکن سٹاک ایکسچینج کو کنٹرول کرتی ہیں. یہ وہ فورسز ہیں جنہوں نے 506 کانگریس مین کو 580 میں سے جتوایا تھا اس الیکشن میں. سو دیز آر دا فورسز جو اس سارے خطے کو ایکچوئل ان کا ایم یہ ہے جو اب الحمدللہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک. اچھا، مختصر فرمائیں اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لیں کہ اب یہ جو جنگ ہے 12ویں 13ویں روز میں داخل ہو گئی ہے، کس جانب جاتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ اٹ بی اے نیور اینڈنگ وار اور اٹس اباؤٹ ٹو بی کنکلوڈیڈ؟ دیکھیں اس وار میں اب 3 چیزوں کا ٹیسٹ ہوگا. ایک یہ کہ کون سی عوام ہے جو پریشر لے سکتی ہے، دوسرا یہ کہ کون سی ملک کی اکانومی جو ہے وہ اپنے آپ کو اڈیپٹ کر سکتی ہے، اور تیسرا یہ کہ آپ کا جو پبلک اوپینین ہے کیا وہ پولیٹیکل سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے. اس تینوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ سکسیسفل ہے. یعنی کہ اب یہ دونوں کنٹری انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں، کس کو؟ گلوبل ساؤتھ کو کرنا چاہ رہے ہیں، مسلم سینٹیمنٹس کو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے ہو جائے. تو یہ اب اس اسٹریٹجی پہ چل رہی ہے. اب 2 ڈفرینٹ ڈاکٹرین اس وقت لڑ رہی ہیں. ایک ڈاکٹرین ایران کی ہے جو کہتی ہے کہ کاسٹ انڈیوس کی جائے اور نیشنل ریزیلینس دکھایا جائے. امریکہ کہتا ہے کہ ڈسٹرکشن کر کے، جیسے 10,000 اٹیک وہ کر چکے ہیں، کوئک وکٹری لی جائے. یہ اتنی اپوزنگ ڈاکٹرین ہے، جب یہ آپس میں لڑتی ہیں تو ایک اس کے نتیجے میں ایک لانگ وار ہو جاتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور آخری بات دیکھیں، اس وار کو میزائلز نے تبدیل کر دیا ہے. یعنی کہ اگر لیڈرشپ ہلاک بھی ہو جائے، ایئر بیسز تباہ بھی ہو جائیں، میزائل سروائیو کر جاتے ہیں. وہ کنٹینیوسلی برستے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ایسکیلیشن سائیکل جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے جو ہم اس جنگ میں دیکھ رہے ہیں. اس جنگ کو ایک سائیکولوجیکل نیریٹو میں کنورٹ کر دیا ایران نے، اور جس کو وہ جیت رہا ہے اس وقت.